توجہ میری طرف رکھیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ یہ ان اللہ معنی کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی قدر کو جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ بے شک ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ کون کہہ رہا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے رب کو دیکھا ہے، ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہیں۔ کیونکہ یہ تو آپ دیکھیے کہ ہجرت بعد میں ہو رہی ہے، ہجرت سے پہلے معراج ہو چکی ہے۔ ہجرت سے پہلے معراج ہو چکی ہے۔ اور اہل سنت کا کثیر دلائل کے ساتھ یہی نظریہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ عبداللہ ابن عباس ان محمد رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده۔ رسول اللہ اپنے رب کو دیکھ کر آئے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، ان اللہ معنا۔ جس رب کے پاس عرش کے ورا گیا تھا وہی ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کوئی اور تسلی نہیں دے رہا، ماں نہیں کہہ رہی گھبرا نہیں بیٹا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ماں کی تسلی اتنی سچ پر ہوتی ہے تو رسول اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ معنا۔ محبوب نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو ذرا ٹک کے سنیے، ان اللہ معنا ہے کیا؟ اب سنیے، نبیوں پر جب بھی بات آتی ہے نا تو اللہ ہی کی پناہ لیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ توکل یہ ہے اعلیٰ درجے کا کہ سارے اسباب کو چھوڑ کر صرف خدا کے ہو جاؤ، سارے اسباب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ اور وہ بھی اسباب ہی ہے، وہ فکر کا سبب بنتا ہے۔ انسان سبب سے نکلتا نہیں ہے لیکن وہ عام سطح کے اسباب سے بڑا ہو جاتا ہے، گاڈ ماڈ یہ وہ فلانا، اس سے اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے، توکل میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ بات سرکار نے بھی گارڈ رکھے بیان جواز کے لیے، بیان جواز کے لیے کہ جائز ہے، منع نہیں ہے، اس چیز کو بھی میری اداؤں سے نسبت ہو جائے۔ لیکن توکل جو یہ ہوتا ہے کہ پھر سب چیز کو نبی چھوڑتا ہے۔ اب اس کی مثال میں اگر آپ کو دوں نا تو قرآن کے اندر نبیوں میں نبی حضرت موسیٰ کا بڑا زبردست ایک واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں فرعون نے ان کو کتنا تنگ کیا اور اپنے لوگ کتنے مخالف تھے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو تیار کر دیا اور رات کو کہہ دیا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، فرعون سے نکلتے ہیں، تم لوگ تیار ہو سب؟ حضرت ہارون علیہ السلام سنیے، اے علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ میں نے کہا ٹک کر سن، اس حدیث کا مطلب کیا یہاں واضح کرتا ہوں تیرے سامنے۔ ایک روایت کو لے کر تو زمین آسمان کے خلابے ملاتا، یہ مولا کے فضائل ہم کبھی انکار نہیں کرتے اس کا، لیکن یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے، خلافت کی دلیل نہیں ہے۔ مہاجرین، اولیت، تمام چیزیں یہ کچھ دلیل نہیں بن رہی، ایک صرف بات لے لی اس پر دلیل کی بات کر دی، کہنے لگے جی وہ مولا علی ہی افضل تھے اس لیے مولا علی خلیفہ بنے، جو افضل ہوگا وہی خلیفہ بنے گا، جس کا نسب علی ہوگا وہی خلیفہ بنے گا۔ میں نے کہا یہ عقیدے کو تو قرآن نے ٹھوکر مار دی ہے۔ حضرت طالوت جو تھے وہ نبیوں کے سامنے خلیفہ بنے، ان کا نسب بھی اتنا علی نہیں تھا، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے طالوت کو بنایا، طالوت کو نبیوں کے سامنے اور اعلی نسبوں کے سامنے بادشاہ خلیفہ بنا کر خدا نے کہہ دیا کہ خلیفہ بننے کے لیے نسب اعلی ہو ضروری نہیں ہے۔ ضروری بولیے، شرط بولیے، شرط یہ میرے سامنے احتجاج ہے، بہت ڈینگے ماری اس میں، یہ تبریسی کی ہے، اتنی گالیاں صحابہ کو لکھی کہ کیا کہا جائے، احتجاج احتجاج احتجاج۔ صدیق حضرت وہ کیا رول پلے کیا کہ لگا جب باغ لے لیا نا ابو بکر نے تو سیدہ کیا کر رہی تھی؟ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ جس سیدہ کو ہم مانتے ہیں ان کا نہیں ذکر کر رہا، جن کو یہ مانتے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ سیدہ نے حال کیا کیا؟ جیسے ڈیفنس کے شوہر آپ نے دیکھا ہے، ڈیفنس کی عورت اگر کبھی جا رہی ہے شاپنگ کے لیے تو مرد کو وہ ٹوکری پکڑ، چل بچے کو گود میں اٹھا، چل پیچھے چل، اور عورت آگے ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ممی ڈیڈی پیچھے، شوہر جو ہے وہ بچے کو چوسنی چسا رہا ہے گود میں لے کر اور ٹوکری پکڑا ہے، جی بیگم کہاں جانا ہے؟ کہ لگے یہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ نقشہ پیش کیا حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ، ہاں پیش کیا ہے، ہم ایسا نہیں مانتے۔ کہنے لگے جناب عمر آ گیا، ابو بکر آ گئے، علی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، فاطمہ نے کہا تو کچھ نہیں بولتا؟ الیاذ باللہ، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت، ان کے بارے میں ابو بکر نے کیا کہا ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو۔ انہوں نے جو لکھا ہے
سیدنا صدیق اکبر کی نظروں میں سیدہ کا مقام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میرے ہاتھ میں احتجاج ہے اور اس میں امام محمد تقی کا احتجاج نقل کیا گیا ہے. اور لمبی چوڑی بہت سی باتیں ہوئی ہے کہ لگے آپ ابو بکر کو افضل کہتے ہیں. میں نے کہا تو اماموں کا بھی عقیدہ ہے. کہنے کا وہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی ایک تفسیر گزری تفسیر ابن حسن عسکری, اس کو تو تم نے نہیں مانا, نیچے حاشیہ کھینچ دیا. میرے کو حاشیے سے کیا کرنا ہے؟ اوپر امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر کو صحابی بناؤ اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ نیک ہے, جنت میں ہوگا. فوراً حاشیہ دیکھ کر نیچے کمی نے لکھا کم یونیورسٹی, نیچے لکھتے ہیں اس سے یہ مراد ہے. میں نے کہا کم یونیورسٹی کا کارڈ جیب میں رکھ, اوپر جو متن ہے ہمیں اسی سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ تیری شرح کو پڑھنے کے لیے ہمارا علم ہے, تیری شرح سے متن کو سمجھیں گے ہم. امام نے جو لکھ دیا ہے, بات ختم. یہ احتجاج میرے سامنے ہے, اور جنہوں نے یہ کتابیں دلائی ہیں دعا کیجیے اللہ ان کے دنیا و آخرت کو کامیاب کر. بڑا قیمتی اثاثہ پہنچایا ہمارے پاس. حضرت محمد تقی, حضرت امام محمد تقی جواد کہتے ہیں, امام جواد سے جب پوچھا گیا, یحییٰ بن اسم کہتے ہیں کہ سکون اور آرام عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے, اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام جواد کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں. یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے, اور آدھی عبارت نہیں پیش کرتا یہاں سے پکڑنا. یہاں سے پکڑے گا کون؟ ہماری جوتی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس سے بڑی اتھینٹک بات کیا ہوگی؟ وہ تو چوروں کو گربان سے پکڑا جائے, ہماری جوتیوں کو تو نہیں ہاتھ لگا سکتا. یہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے شرف اور برکت سے الحمدللہ ہمیں یہ ترقی عطا فرمائی ہے. ہم اس عمر کے ماننے والے ہیں جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. اب سنیے امام جواد کی بات. امام جواد سے کسی نے پوچھا کہ عمر کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے, یہ حدیث میں ہے, اس کا کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ امام جواد کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں, لیکن ابو بکر عمر سے افضل تھے. ابو بکر عمر سے افضل تھے, اور انہوں نے منبر پر اعلان کیا میرا ایک شیطان ہے جو مجھے پر عارض ہوتا ہے, جس میں منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیتا ہے. امام جواد نے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ اہل بیت میں عمر کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں تھا, لیکن ہاں وہ یہ ضرور کہتے تھے عمر کا ہم اقرار کرتے ہیں لیکن بڑے ابو بکر ہی ہے. میری نہ مانو ان کی تو مانو ہے. یہ کتابیں چھاپ رہے ہو, مانو ان چیزوں کو. لکھا ہے اور اس کے خلاف نیچے کوئی بات نہیں ہے. لکھا امام جواد نے کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو میرے شاگرد. امام تقی نے پوچھا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا, عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا. کہا دیکھو بھائی تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ حدیث کیسی ہے, لیکن ایک بات میری سنو, میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں. کہتے تقیہ کیا تھا. میں نے کہا وہ بھی پوسٹ مارٹم ہو گیا اس کا. کیا تقیہ کیا تھا؟ موت سے ڈر گئے. اس وقت کون سے عمر کھڑے ہوئے تھے سامنے؟ یہ تو امام جواد کا دور ہے, اس میں کہاں سے ہم اس تقیہ کیسے؟ اس کتاب دیکھو, تقیہ وہ کہتے ہیں جو حق کو چھپانا اور بات کو ظاہر نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس میں تو صحابہ کو نہ جانے کیا کیا لکھا ہے, اس میں واضح کیا نا, تو اس میں تقیہ نہیں تو اس میں کیسا تقیہ؟ بات نہیں سمجھے آپ, اور سس نہیں بنو, بات سمجھے میری آپ. اس میں لکھا ہے سیدہ زہرا پر ظلم ہوا, ان پر دھکا دیا گیا, ان کو گرایا گیا, ان کے دوپٹے کو معاذ اللہ کھینچا گیا, عمر نے گھوسے مارے. اس میں تقیہ ہوا؟ کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تقیہ نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ جو عمر سے ابو بکر افضل, اس میں کیسے تقیہ آ گیا؟ اس لیے کہ تقیہ تو پھر ہر جگہ حق چھپے گا. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ عمر نے سیدہ زہرا کو مارا, یہ حق ہے تمہارے نزدیک؟ کہنے کا ہاں, پھر تو یہ اماموں کو چھپانا واجب تھا, کیونکہ تمہارے نزدیک تقیہ دین کا 9واں حصہ ہے, اور خود تم نے لکھا کہ جو دین کو نہ چھپائے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو پھر یہ کیوں ظاہر کیا؟ پتا چلا حق کچھ اور تھا, یہ ضرور جھوٹ ہے جو تم نے ظاہر کیا. اگر ابو بکر عمر سے افضل نہیں اور عمر کی کوئی فضیلت نہیں یہ جھوٹ ہے, تو پھر وہ بھی جھوٹ ہے جو تم نے حضرت عمر کے لیے لکھا. اس لیے اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے.